ماشاءاللہ. ہاں ہاں ماشاءاللہ. اور یہ شروع سے جو آپ لوگوں نے پڑھنے کا ایک ساتھ مل کر کمپوزیشن کرنے کا جو ارادہ تھا وہ کیسے آیا کہ مطلب تینوں بھائی مل کر پڑھیں؟ دو تو ہم نے بچپن سے دیکھے ہمارے اکثر. گھر میں جو ماحول ہے ہاں نعت خوانی کا، ہمارے والد صاحب بھی بہت اچھے ثنا خوان ہیں. ماشاءاللہ. تو کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام ہے راؤ اسد علی اسد. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. ہمارے استاد بھی وہی ہیں ہاں. اور ان کو دیکھ دیکھ کے ہم نے سیکھا. ہوں تو گھر میں ہمیں یہی ماحول ملا نعت خوانی کا، تو ہوں پھر ہم نے ان کو دیکھ کے، ہمارا اسٹوڈیو بھی ہے ماشاءاللہ. جتنے بھی کس پاکستان نام کے سے ہے؟ RWDS کے نام سے. RWDS. RWDS کے نام سے ہمارا اسٹوڈیو ہے. مجھ سے بڑے بھائی جو ہیں راؤ سے، ہوں تو انہوں نے اس اسٹوڈیو کی بنیاد ڈالی. ہوں اور وہ ہمارے استاد بھی ہیں. ہوں ان کو دیکھ کے ہم نے ان سے کام سیکھا. ہوں اور جتنے بھی پاکستان کے ثنا خوان ہیں اور باہر ممالک کے جتنے مشہور ہیں، ان سب کی ریکارڈنگ جو ہوتی ہے نعت جو آپ سنتے ہیں وہ ہم لوگ ریکارڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مطاہر میں چاہوں گا آپ کا نام مطاہر ہے اور چھوٹے والی اچھا حسان، اور بھائی کا حسان. آپ تو ان میں سب میں چھوٹے لگتے ہیں، جی تو آپ نے بھی مطلب ان کے ساتھ مطلب تینوں نے ایک ساتھ اس سلسلہ اسٹارٹ کرا یا بعد میں آپ نے جوائن کرا ان کو؟ ہوا تھا پہلے، یہ دو بڑے بھائی پڑھتے تھے. اچھا ماشاءاللہ. تو ان کو دیکھ دیکھ کے آپ کا بھی شوق جی جی بیدار ہو گیا. جی. کیا بات ہے. تو مطاہر بھائی، حسان بھائی، میں گزارش کروں گا کہ ایک کلام سے آپ لوگ آغاز کر دیں. اور کیونکہ بڑے پیارے ثنا خوان ہیں اور بہت اچھے اور منفرد انداز میں ثنا خوانی رسول ثنا خوانی مصطفیٰ پیش کیا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ڈف پہ یہ لوگ کلام پیش کرتے ہیں. اور جب یہ ڈف پہ کلام پیش کریں گے اور آج اس خوبصورت سحر ٹرانسمیشن کا باقاعدہ تسلسل بن جائے گا، تو انشاءاللہ آپ بھی لطف اندوز ہوں گے. تو راؤ مطاہر بھائی، میں چاہوں گا کہ آغاز کریں آپ کسی کلام سے. قبل اس کے کہ آغاز کریں، اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ ان کے بعد جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں ماشاءاللہ سے، اگر بات کری جائے اس میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اسکالر بھی ہیں اور مذہبی امور پر ان کو بڑی گرفت حاصل ہے، پیر طریقت بھی ہیں. ان کا نام میں اناؤنس کروں گا، لیکن میں راؤ بھائی سے پہلے گزارش کروں گا کہ اپنے خوبصورت کلام سے آج اس سحر ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں. حمد باری تعالیٰ سے ماشاءاللہ. اس سے پہلے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں حضرات، تمام حضرات باؤز بولیں درود پاک میں شامل ہو جائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا یا رسول اللہ سیدی اللہ یا مولا یا 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 اللہ یا مولا. ہوتے سے کہ وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یا مولا یا اللہ آغاز اور اشر مغفرت بھی قائم و دائم ہے.
بیسیکلی اگر اشرۂ مغفرت کی ہم بات کرتے ہیں تو اشرۂ مغفرت ایک کامن سی بات ہے کہ بے حساب مغفرتوں کا اشرہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندے سے کہ اے بندے، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا. تو تمام امت مسلمہ کو یہی میسیج ہے کہ نمازوں میں اور ریاضتوں میں، دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں. کیا پتہ یہ عشرہ ہمارے لیے آخری ہو، کیا پتہ یہ رمضان المبارک ہمارے لیے آخری ہو. ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا، اور ہمارے بعد اور ہم کل کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری بھی بے حساب مغفرت فرمائے. جو مہنگائی نے، تنگ دستی نے اس ملک کا جو ہے برا حال کرا ہوا ہے، رمضان مبارک کے آتے ہی اشیاؤں میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور جتنے منافع خور لوگ ہوتے ہیں مارکیٹس میں آپ کو نظر آتے ہیں اپنی چیزوں کو مہنگی سے مہنگی کر کے بیچا کرتے ہیں. اگر میں نیپرا کی بات کروں تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے گیس کے بل جو ہے وہ انکریز ہوتے ہیں، بجلی کے بل آئے دن مہنگے ہوتے ہیں. اور میں اوگرا کی بات کروں تو وہ بھی اپنی جگہ، وہ بھی اپنا ادارہ جو ہے وہ کام کرتا ہے. لیکن جو ہمارا کام ہے پرائس کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے پاس ہمارے پاس موجود ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں، جب کسی جگہ جب ہم ریٹ کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ اس کو تنبیہ دے دیں، اس کو جو ہے ہم کہہ دیں کہ آپ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اوائڈ کریں. لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ اب جتنے بھی ہم نے چالان کیے ہیں ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، کیونکہ پچھلے جو 3.5 سال سے جو اس ملک کے اندر آئی کرا کے لوگوں کی جو ہوئی حکومت نے نکالی ہے. اور اس وقت جو صورتحال ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جس طریقے سے مہنگائی برپا ہوئی ہے، پھر بے روزگاری جس طریقے سے بڑھی ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی جو تعداد ہے کیسز کی، جو رجسٹرڈ کیسز ہمارے پاس تھانوں کے اندر ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں کیسز ہیں. لیکن یہ جتنے بھی کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں یہ جو ہے وہ عادی مجرم نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ پولیس گرفتار کرتی ہے ایٹ اے ٹائم. جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں انٹروگیشن کو کہ بات یہ کہ ان کا ریکارڈ کوئی میچ نہیں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں بچہ رو رہا تھا، دودھ کے لیے بلا رہا تھا، میرا نوکری نہیں تھی تو میں کیا کرتا، پھر میں نے پستول نکالا، میں نے چاقو نکالا. حالانکہ ریاست کا کام ہے ریٹ قائم کرنا، ہم نے قائم کی ہوئی ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ عادی مجرم نہیں نکل رہے آپ کے، وہ لوگ نکل رہے ہیں جو اس وقت ستائے ہوئے حکومت سے، جو مہنگائی سے، غربت سے، بے روزگاری سے، کرپشن سے. تو بات یہ ہے کہ جو ریاست کا کام ہوتا ہے سبسڈی دینا، اور ہمارا کام ہوتا ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا. اور ہم حقاً کوشش کر رہے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے سٹورز ہیں ان کو ہم نے ان کو پریس لسٹ دی ہوئی ہے. جتنے بھی یہاں پتارے ہیں، ٹھیلے ہیں، جو شاپس ہیں، دکاندار ہیں، ان کو پریس لسٹ دی ہوئی ہے. اور وقتاً ہم اس کو چیک کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ کہیں ریٹ اگر ہیوی اگر انہوں نے ریٹ رکھے ہوئے تو ان کو چلان کریں، اور چلان کر کے ان کو فائن بھی کریں اور ان کو جیلوں میں بھی جو ہے روانہ کریں. آج بھی کئی تعداد کے اندر ایسے واقعات جو ہے کراچی کے 7 ضلع کے اندر ہوئے. لیکن کوشش پوری ہے کہ رمضان کے اندر جو عوام کو جو ریلیف پیکیج ہے اور جو مہنگائی ہے اس مہنگائی کو کسی طریقے سے کنٹرول کر سکیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی گفتگو نعیم مامان بھائی سے مہنگائی کے حوالے سے ہوئی، کیونکہ سیاسی امور میں مہارت بھی حاصل ہے اور رہنما بھی ہیں ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے. نہیں بھائی آپ تشریف رکھیں گے ہمارے ساتھ باقاعدہ طور پہ ہماری نشریات میں. ناظرین کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے
रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे चेहरे मेरे संग संग तेरे रंग रंग 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 सरे 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 मगा सरे 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 पमा सरे 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 मगा सरे 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 पमा पमा सरे 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 मगा सरे 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 पमा पमा सरे पानी पानी निशा निशा सरे रे रे मस सरे नी नी सब पानी रे रे मस सरे नी नी सब पानी पानी सा सानी पमा नी पमा गरे सा तेरे रंग रंग 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 तेरे आलमी वबाएं बहुत मतलब ये समझ लें कि सालों बाद सदियों बाद कोई आती हैं, ऐसा ही है। लेकिन एक आलमी वबा जिसको हम आलमी वबा कहते हैं, ये आलमी वबा नहीं है, क्योंकि मैं आज रमज़ान का, क्योंकि ये सही मक़फ़रत का ट्रांसमिशन है अशरा है और सही और मैं हक़ाइक़ अवाम को बताऊंगा। बात ये है कि ये जो आलमी वबा थी ना, कोरोना, ये आलमी वबा नहीं थी। खुदा ताला ने कहा कि मैं क़यामत से पहले तौबा के दरवाजे बंद करूंगा। ये तौबा के दरवाजे का अल्लाह पाक ने एक इंडिकेशन हमें दिया था, बजाय हमने सुधरने की। अब तौबा का दरवाज़ा कैसे बंद हुआ? आपने देखा कि आज से पिछले साल से और पिछले साल चले जाएं, आपकी मस्जिदें बंद हो गई, आपकी इमाम बारगाहें बंद हो गई, आपके मदरसे बंद हो गए, उम्रा बंद हो गया, आपका हज बंद हो गया, मक्का मदीना बंद हो गया, हिंदुओं के लिए मंदिर जो है ताले लग गए, क्रिश्चियनों के लिए जो आपने देखा कि वहाँ जो चर्चेस थे वो बंद हो गए। और तौबा का दरवाज़ा किसको कहते हैं? यही तो तौबा का दरवाज़ा है जो अल्लाह ने हमें कहा कि मैं क़यामत से पहले जो है वो क़यामत से पहले तौबा का दरवाज़ा बंद करूंगा। अच्छा, अब हम बजाय हमने तौबा करने के, हमने यहाँ हमारी आवाम ने क्या किया, यहाँ महंगे सैनिटाइजर बेचने शुरू किए, महंगे ग्लव्स बेचने शुरू कर दिए, महंगे जो है वो आपने देखा कि वो मास्क जो थे वो महंगे दामों बेचने शुरू कर दिए। तो मैं समझता हूँ ये खुदा ताला के जो है वो, ये फिर वो कहते हैं ना, जैसी अवाम होती है ऐसे हुक्मरान फिर वैसे ही। आपकी मसाइल को जानने के लिए मजहबी उमूर की अगर हम बात करते हैं, एक बहुत अच्छी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी साहब। आइए वेलकम करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो थोड़ी नज़र सानी करें, क्योंकि अशरा मग़फ़रत का आगाज़ है, आज 12वीं सहरी है। तो रमज़ानुल मुबारक में जो अशरा मग़फ़रत के हवाले से जो करामातें बताई गईं और जो मुसलमानों की इनायतें दी गईं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पर कुछ नज़र सानी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। तमाम हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और तमाम दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम मोहतरम मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अशरा मग़फ़िरत चूँकि शुरू हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी इस्तिलाह में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गफ़रा। गफ़रा का अरबी इस्तिलाही मतलब यह है कि किसी चीज़ को लपेट देना, छुपा देना, लपेट के किसी चीज़ को छुपा देना। अल्लाह पाक ने रमज़ानुल मुबारक का जो आगाज़ फरमाया है वो अपनी रहमत से फरमाया है। अशरा रहमत पहले आया है, अशरा मग़फ़िरत बाद में आया है, और फिर अशरा जो आखिरी अशरा है वो जहन्नुम से निजात का अशरा है। आम फहम बात यह है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स से नाराज़ हो, यानी कि मेरे वालिद मोहतरम अगर मुझसे नाराज़ हों, किसी बात पर गज़बनाक हों, गुस्सा हों, तो मैं जब उनके पास जाऊंगा किसी बात के लिए कि मेरी ये बात मान लें, चूँकि वो मुझसे नाराज़ हैं तो वो मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। जी जी। मैं उनसे कहूँगा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वालिद साहब तो नाराज़ हैं, उनका मुंह उधर है और वो गुस्से के अंदर हैं, जलाल की कैफियत है, तो मुझे नहीं देखेंगे। अगर मैं दूसरे अंदाज से जाऊँगा और उनसे ये कहूँगा कि अब्बा जान गलती हो गई, माफ़ फरमा दें, मुझसे ये मिस्टेक हो गई, ये गलती हो गई, मैंने आपका दिल दुखा दिया, नाफरमानी कर दी है, तो मैं आज माफ़ी मांगने आया हूँ आपसे। तो वालिद साहब तर्स खाएंगे कि मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, आ गया माफ़ी मांगने के लिए, चलो अल्लाह भी माफ़ करते हैं, मैं भी माफ़। ये ऑडिट करवाती हैं, बेशक है, तो उनको पता चल रहा होता है कि हम कहाँ पर क्रेडिट में जा रहे हैं, कहाँ डेबिट में जा रहे हैं, क्या हम कमा रहे हैं, क्या हम नुकसान कर रहे हैं। ये नॉर्मली हमारे शहर का, हमारे मुल्क का, पूरी दुनिया के अंदर यही सिस्टम होता है कि हमें सिर्फ पहचानना होता है आया जो बिजनेस हमारा चल रहा है फ़ायदे में है, नुकसान में है। जी जी। अब हमें क्या करना चाहिए, इसी आसान अल्फाज में हम इसको समझाएंगे। मुहासिबा नफ्स जो है वो ऑडिट ऑफ द सोल है।
یعنی ہم اپنے روح کا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا یہ بات ہے۔ آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آڈٹ کر رہے ہوتے ہیں، اب یہی بات ہے۔ آڈٹ ایسا کرنا ہوتا ہے کہ سائنسی ریسرچ جب میں نے پڑھی تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ سائنسی ریسرچ کہتی ہے اگر آپ اپنا حافظہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں، رات کو سونے سے قبل صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک جو جو آپ کے ساتھ ہوا آپ وہ ساری چیزوں کو اپنے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ جب آپ ریپیٹ کریں گے کچھ دن کی استمرار کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک عجیب سی قوت فیل ہوگی، آپ کا حافظہ بڑھ جائے گا، میموری آپ کی بہت اچھی ہو جائے گی۔ یہ بالکل وہی چیز کی طرف اشارہ ہے جہاں پر خدا نے شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ہاں میرے سرکار میری بات بنائے بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، سونے 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 آقا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ کا بلاوا ہے اور جانتے نہیں ہو کس طرح بلایا ہے۔ اس طرح بلایا ہے، کیا بات ہے بھائی، واہ۔ کیا کہنا بھائی۔ تو اللہ پاک 5 مرتبہ، اور ایک اور محبت بھری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارے والدین سے زیادہ تو کوئی کسی کو پیار نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ والدین اپنی اولاد سے بڑھ کر کسی کو اس روئے زمین پر اور کوئی ایسا رشتہ، ایسا کوئی تعلق ہو جو ماں باپ سے بڑھ کر کسی کو چاہتا ہو۔ جی 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 اچھا، اولاد پر والدین کی محبت، ادب، احترام فرض ہے۔ جی جی، والدین انکنڈیشنل محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے۔ ایسا ہی ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا کہیں کبھی ایسا ہوتا ہے اتنی شدت کی محبت کے باوجود بھی آپ کی والدہ نے کہا ہو کہ بیٹے میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، اس بات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہے کہ ماں بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، مگر پھر بھی آپ سے کبھی ماں نے کہا ہو کہ بیٹا دن میں 5 مرتبہ آ کے اپنی صورت دکھایا کر، مجھے میرے سامنے کھڑا ہوا کر، مجھ سے دلاسا لیا کر، کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، خواتین، والد نے کہا ہو کہ بیٹا 5 دفعہ آیا کر، اتنی شدت کی محبت کرنے والے والدین میرا رب، صحیح پھر بھی آپ کو پابند نہیں کرتے کہ 5 مرتبہ آیا کرو، اپنی صورت دکھایا کرو میرے سامنے، دلاسا لے جایا کرو، لیکن وہ رب جو 70 ماہوں سے زیادہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس محبت کا اظہار بھی کرتا ہے، کیا بات، کہتا ہے 5 مرتبہ میرے سامنے آ، کھڑا ہو، کیا بات، مجھے سجدہ کر، رکوع کر، مجھ سے اپنے دل کی بات کہہ، جبکہ میں جانتا سبحان ہوں، اللہ، سبحان اللہ، میں سب کچھ جانتا ہوں، مگر تو آ کے کہہ تیرا کہنا مجھے پسند۔ کیا بات ہے، کیا اچھا، 5 مرتبہ تو بلا کے کہا، علی امام برستا منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنا میں علی، من
मुशाबिहत रखते हुए कौन से सहाबी थे? हज़रत मुसब। हज़रत मुसब बिन उमैर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, पहला गजवा किस सन हिजरी में हुआ? एक हिजरी में। बिल्कुल सही है आपका जवाब, सन 1 हिजरी में। पहली वही जिस वक्त नाजिल हुई उसके कितने अरसे के बाद दूसरी वही नाजिल हुई थी? मक्का मुकर्रमा किस सन हिजरी में फतह हुआ? सन 8 हिजरी। जी बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। अच्छा, बैत रिजवान जो ली गई वो किस जगह पे ली गई थी? हुदैबिया के मकाम पर। मकाम नहीं, जगह का पूछ रहा हूँ मैं। बबूल के दरख्त के नीचे ली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, दरख्त के नीचे ली गई थी। कुछ इस तरह के थे, उनमें तारीखें भी थी, जगह भी थी, मकाम भी था, तो एक सीक्वेंस होता है और बिल्कुल मिक्स सवालात थे, वो कंफ्यूज करने वाले थे। लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा, अच्छी तैयारी से आप आए थे और अच्छे जवाब। इसमें मैं एक आपको बात बताता चलूँ कि ये जो सवालात मैंने तैयार किए हैं जितने भी, ये मिक्स इसलिए हैं कि इसके अंदर से मैंने सेलेक्ट करने हैं। अब हमारा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल राउंड चलेगा। तो मल्टीपल जो लोग समझते हैं, अच्छा लगता है, जिनको ये अच्छी मालूमात रखते हैं, वो लोग हमारे पास सिलेक्ट होकर आ जाएं। तो माशाल्लाह ये बुला के दिल अल्लाह